آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم مسئلہ زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور نگاہ سے رمضان المبارک کی یہ قیمتی گھڑیاں اپنے انوار و تجلیات سے ایمان والوں کے دلوں کو منور اور معمور فرما رہی ہیں۔ دوستوں کے اصرار پر آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ مسئلہ زکوٰۃ پر ہو رہا ہے۔ اگر آپ توجہ سے گفتگو کو سنیں گے اور بعد میں بار بار اس کو سنیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کے کافی مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر کافی وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں، چونکہ اس وقت نہیں ہے کہ ان وعیدوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ متعدد آیات بینات میں یہ ذکر بھی ہوا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس سونے چاندی کو گرم کر کے اس کے ماتھے پر لگایا جائے گا اور اس کے پہلو پر لگایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم اس مال کو بچا کے رکھتے تھے، اب اس کا ذائقہ چکھو، جو تم نے اس کو اکٹھا کیا، اب یہ ہلاکتیں جو تمہیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن وہ مال سانپ بن جائے گا اور بندے کے گلے میں لٹک جائے گا اور اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے اور وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں اور تمہارا خزانہ ہوں، وہ سونا چاندی وہ پیسہ جو تم بچا کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب تمہیں یہ سزا دینے کے لیے مجھے تخلیق یہ کیا گیا ہے، اب اس درد کو محسوس کرو۔ تو کافی سارے لوگ ایسے ہیں لا علمی کے طور پر وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اگر استطاعت ہو، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جہالت اور کم علمی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو ارکان اسلام ہے اس پر اگر پابندی نہیں کی جائے گی تو نماز کافر پر فرض نہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، روزہ کافر پر فرض نہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، کلمہ وہ پڑھے گا پھر احکام خداوندی اس پر لاگو ہوں گے، وہ پھر نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، استطاعت ہوگی تو حج بھی کرے گا۔ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ
زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر روزے نہیں رکھتا، اس کی نماز اور روزہ نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، یہ عبادات، یہ ارکان اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اگر کوئی بندہ اس سے دامن بچاتا ہے تو وہ اپنی ساری عبادت کو ضائع کر کے بیٹھتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہ گار ہے، مگر فرضیت نماز کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ فرضیت زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم یہ زکوٰۃ دیں گے، ہم نے یہ بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، تو ہم یہ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اس اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسترد کر دیا ہے، اس سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ انسان خیال کرتا ہے یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، یہ سارا کچھ میرا ہے، تو اس سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسترد کر دیا، اس وہم کو دور کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، الٹا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوگی اور مال پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محسوس چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے میں زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہوں اور کیسے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کو زمین میں کاشت کیا گیا تو اس نے 7 بالیاں اگائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس پر 7 بالیاں بنتی ہیں، اور اس 7 بالیوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی ہر بالی میں 100 دانہ بن گیا۔ یعنی آپ نے ایک دانہ اگایا تھا اور پھر 7 بالیاں اگیں اور 7 بالیوں کے اندر 100 دانے تھے، گویا ایک دانہ لگانے کی برکت سے آپ کو 100 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک دانوں کو 700 دانوں میں بدلتا آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، صرف یہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ جسے چاہتا ہے اس کی نیکی کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو دگنا کرتا ہے اور نشو و نما دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم مال دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات جو ہے اللہ جل مجدہ کس طرح، کس انداز سے رزق کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے مال زیادہ ہوتا ہے، اللہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ اس سوچ کو یوں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر 100 روپے کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ایمان سے بتائیں یہ 100 روپیہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ اگر آپ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں سے پھر 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے، تو اللہ نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ 2,500 دے رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ 1,00,000 روپیہ نہ دیا ہوتا تو پھر یہ 2,500 آپ کیسے دیتے؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی نعمتوں سے اور اس مال میں اضافہ اور برکتوں سے اس کو جو ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اور عربی زبان میں زکوٰۃ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی طہارت بھی ہے اور لفظ زکوٰۃ کا معنی نشو و نما پانا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کو طہارت مل جاتی ہے، اس کے مال کو پاکیزگی مل جاتی ہے، اور ایسے ہی جس وقت وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پھر بڑھتا ہے۔ اور چونکہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ زکوٰۃ کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طرف سے بہت سی برکتیں شامل فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تملیک و جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لوجہ اللہ تعالی، تملیک و جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لوجہ اللہ، مال کی مخصوص
جزو کو کسی کے ملک میں دینا، مم مال مخصوص یعنی جو خاص قسم سے مال سے، خاص قسم کے مال سے حاصل کیا گیا ہو، لے شخص مخصوص یعنی معین شخص کو دینا، لوجہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر مال سے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ خاص مال ہے جن میں زکوٰۃ ہے، وہ مال مخصوص ہے۔ پھر مال مخصوص سے جزو مخصوص، اس کا ایک معین مقرر کردہ حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم سارا مال زکوٰۃ کی حیثیت دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مال کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو اپنی ایک نیکی کی طرف رغبت ہے اور ایک شوق ہے، لیکن شریعت نے 40واں حصہ مقرر فرمایا ہے، تو یہ مال مخصوص کا معین حصہ ہے۔ پھر یہ مال کس کو دینا ہے؟ لشخص مخصوص، یعنی یہ بھی نہیں جو بھی سامنے آیا اس کو زکوٰۃ دے دو، وہ اس شخص کو خاص شرائط جس کے اندر ہوں گی اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں، دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، دو اصطلاحات آپ کے سامنے آئیں گی، ایک ہوگی اباحت اور دوسرا ہے تملیک۔ تملیک کس کو کہتے ہیں؟ تملیک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تملیک کی تعریف کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مالک بنانا۔ اگر زکوٰۃ کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، کیونکہ آتو الزکوٰۃ، آتو ہے ایتا سے، اس آیت میں آتو ایتا سے، ایتا کا معنی ہے کسی کو دے دینا، لہذا زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں اس کا، جس کو آپ نے دیا ہے اس کا مالک بنا دیں، مستحق کو مالک بنا دیں۔ اگر مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اباحت اور تملیک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اباحت یہ ہے کہ کسی کو استفادے کو جائز قرار دے دینا، کسی چیز کے استفادے کو جائز قرار دے دینا، اس کو اباحت کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا پکا دیا، اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے ان کو کہا یہ کھا لو، اب یہ اباحت ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ جتنا کھانا چاہیں کھا لیں، ساتھ اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتے۔ یعنی آپ دسترخوان بچھاتے ہیں اور فقراء کو بلاتے ہیں جو شرعی فقیر ہیں، ان کو کہتے ہیں کھانا کھا لو، بس یہیں بیٹھ کے کھاؤ، ساتھ لے کے نہیں جاتے، یہ اباحت ہے، تملیک نہیں ہے۔ جو اس طرح کرتے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ ذہن نشین رکھیں۔ تملیک کیا ہے؟ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہیں کریں، انہیں وہ چیز مل کر دی جائے، ہینڈ اوور کر دی جائے کہ بھائی یہ تیری ہے، یہ تجھے دے رہا ہے، یہ تملیک ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی شخص اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ کھانا پکا کے دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے، پھر فقراء کو بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ یہ اباحت تو ہے کہ آپ نے فقراء کے لیے وہ کھانا مباح قرار دیا کہ میری اجازت تم کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، مگر زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کے مل کر دو کہ وہ کھانا ساتھ لے جائیں، جس طرح کوئی بندہ زکوٰۃ کے روپوں سے کپڑے خریدتا ہے اور فقراء کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بھی تملیک پائی جاتی ہے، لہذا تملیک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تملیک نہیں، محض اباحت ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ اباحت اور تملیک کا جو ہے، یہ جو اصطلاحات میں نے بیان کیے ہیں اس کو یاد رکھیں۔ اس میں جب یہ بات سامنے آئی کہ تملیک ضروری ہے تو یہ بھی پتہ چلا کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہو اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو، وہ سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہو اور وہ سمجھدار ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص مجنوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیتا ہے، جو ذہنی طور پہ لوگ بندہ کوئی ڈس ایبل ہے، ذہنی طور پہ پرابلم کا شکار ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے اندر وہ قبضہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اور وہ محفوظ بھی مال کو نہیں رکھ سکتا۔ ایسے ہی وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا اور قریب البلوغ بھی نہیں ہوا، وہ سمجھدار نہیں ہوا، تو اس کو بھی جب زکوٰۃ دیں گے تو تملیک والا وصف موجود نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ یہاں صرف ایسی شکل میں زکوٰۃ ہوگی کہ اس مجنون اور بچے کا کوئی وارث ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہے، تو حکماً تملیک پائی جائے گی اور اس شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ میں اگلے کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ یعنی پوری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہوا کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں، اس کے اندر اپنا کوئی حق نہ رکھیں، اباحت نہ کریں، تملیک کر دیں، تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟
اچھا، جز مال، اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ جز مال کے جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ مال کی جز ہو، منافع کی جز نہ ہو۔ کس چیز کی جز ہو؟ مال کی جز ہو، منافع کی جز نہ ہو۔ مثلا ایک شخص فقیر کو 1 سال کے لیے آپ مکان دے دیتے ہیں کہ تم اس میں رہائش رکھو، اور نیت یہ ہے کہ میری اس سے زکوٰۃ نکل جائے گی، تو اس سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، کیونکہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگلے کو منفعت کا مالک بنا دینا، بلکہ مال کا مالک بنایا جائے تو یہاں پر اس کو جب 1 سال کے لیے بلڈنگ دی گئی تھی تو منفعت کا مالک بنایا جا رہا تھا، اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو، جز مال نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوگی جب اس میں تملیک ہو، اور جس چیز کی تملیک ہے وہ منفعت نہ ہو بلکہ وہ مال ہو، تو پھر اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے گی۔ یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو مکان بنا دیں اور کہ میاں جب تک رہتے ہو رہو کوئی کرایہ نہیں، یہ زکوٰۃ سے میں بنا کے دے رہا ہوں، لیکن جب اٹھے گا تو چلا جائے گا، پھر جو ہے نا اس پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جناب تم یہ مجھے میرا مال دے دینا، مکان دے دینا، جب تک بیٹھا ہے کوئی کرایہ نہیں، تو یہ تملیک نہیں ہے، یہ بھی اباحت ہوگی۔ تو اس سے تملیک تب ہوگی جب آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے مکان بنا کے اس کو دے دیں اور وہ اس میں رہے، اسی کے رجسٹری کروا دیں، اس کو دے دیں۔ تو جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، تملیک کر دیا، تو پھر یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی، ویسے نہیں ہوگی۔ اسی طرح مال مخصوص، یعنی جس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مال بھی معین ہو، ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکوٰۃ نہیں، چند اموال ہیں کہ بندہ جب ان کا مالک ہو تو پھر بندے پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے سونا چاندی کی یا جو کرنسی آپ رکھتے ہیں، اور دوسری قسم ہے مال تجارت، اور تیسری ہے چرنے والے جانور۔ کتنی اقسام ہو گئی؟ 3 اقسام ہو گئی۔ پہلی سونا چاندی یا پیسے، کرنسی جو آپ کے ملک کی ہے، دوسرا یہ مال تجارت، اور تیسرا مال بہائم یعنی چرنے والے جانور۔ تو پہلی قسم ہر وہ چیز جس میں ثمنیت موجود ہو اس میں زکوٰۃ ہے۔ شرط ثمنیت سونے چاندی میں ہے، ایک ہے ثمن جو خلقتاً ثمن ہے، اور ایک ہے جو اصطلاحی طور پر ہے۔ خلقتاً ثمن سونا چاندی ہے، اور اصطلاح کیا ہے؟ ہمارے ملک کا روپیہ۔ ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے نا، یہ کاغذی نوٹ، اس میں خلقتاً ثمنیت نہیں، سونے چاندی میں خلقتاً ثمنیت ہے۔ ہر ملک میں اس کے قانون کے مطابق اصطلاح اور عرف کے مطابق ہو، یا اس کے بعد جو پرائز بانڈ ہیں، اس طرح کی مختلف صورتیں اب سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب کے پاس ہے، کسی کے پاس سونا چاندی مال، کوئی کسی کے پاس کرنسی ہے، کسی کے پاس پرائز بانڈ ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ ان کا نصاب بھی ہم انشاءاللہ بھی بیان کریں گے۔ تو اتنی مقدار میں ایسا مال موجود ہو تو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اور دوسرا مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور تیسرا وہ جانور جن میں شرط سوم پائی جائے۔ شرط سوم کا مطلب ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کریں، اس کا مالک انہیں چارہ نہ ڈالے، انہیں پانی نہ پلائے۔ جس طرح کے بیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں کم از کم 6 مہینے، اور ایک دن ایسا ان کا گزرے تو پھر ایسے جانوروں کی ایک لیمٹ ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو ان میں سے 1 بکری دینا ہوگی، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا ڈیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں، ان تمام قسم کے اموال جو تجارت کی غرض سے نہیں رکھے گئے، گھر میں پالتو ہیں، تو ان سب کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان کی زکوٰۃ معاف ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، بڑے بڑے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں سارے ہیں۔ تو یہ جو شرط سوم ہے چرنے والی، یا جو آپ نے نفع کے لیے نہیں رکھے پالتو ہیں، اس پہ نہیں، یہ اس جانور پر ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کرتے ہیں۔ اچھا، شریعت مطہرہ میں ابتدائی طور پر یہ 3 قسمیں ہیں۔ مثلا سامان تجارت خواہ کسی کا ہو، کسی طرح کا ہو، اس میں کوئی اور چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے گی۔ جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا ہے، اپنے استعمال کے لیے نہیں، محض تجارت کے لیے خریدا، خواہ وہ گاڑی ہو، خواہ کوئی پلاٹ ہو، خواہ کوئی مشین ہو، کوئی چیز بھی جس کو بنیت تجارت خریدا گیا ہے، اس کی قیمت نصاب تک اگر پہنچ جائے گی تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کا سامان ہے، فرنیچر ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں جو اس کی ضرورت سے بھی زائد ہیں، لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں رکھا ہوا، ویسے گھر میں موجود ہے، اگرچہ وہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے، تو ایسی تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی،
بہت سے برتن جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور کپڑے اس کی ضرورت سے زائد ہیں، مگر اس نے کوئی چیز بنیت تجارت نہیں خریدی، ان کو استعمال کے لیے خریدا ہے، اگرچہ کبھی استعمال کا موقع نہ ملے تب بھی ایسی تمام چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف سونے چاندی میں ہے اور ان کے قائم مقام جو نوٹ ہیں، کرنسی ہے، اس کے بعد سامان تجارت ہے، اور سامان تجارت کے بعد وہ مویشی ہیں، بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزارا کرتے ہیں، اپنے نصاب کے مطابق ان میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکوٰۃ ان پر نہیں بولا جاتا، لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے، یعنی معدنیات پر۔ اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی جاہلیت کے زمانے کا کوئی ذخیرہ دفن تھا اور نکل آیا تو اس میں بھی بندے پر خمس دینا لازم ہے، اور ایسے ہی اگر اس کی زمین میں کسی چیز کی کان نکل آئی تو پھر بھی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا، اور اس کے علاوہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا۔ یہ ایک مالی فریضہ ہے۔ اس وقت چونکہ عشر ہمارا موضوع نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے، ہمارا موضوع زکوٰۃ ہے، عشر پر بھی انشاءاللہ کسی وقت لیکچر ہوگا، کلام ہوگا، تو لہٰذا اس وقت جو ہے مسئلہ زکوٰۃ پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو سونے چاندی کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سونے کا نصاب بیان کیا، فرمایا وہ 20 مسقال ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے 200 درہم ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر، آپ کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نصاب کتنا ہے۔ تو 20 مسقال 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو 7.5 تولے گراموں کے لحاظ سے 80.479 گرام بنتے ہیں، اور 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی گراموں کے لحاظ سے 612.35 گرام بنتے ہیں۔ تو یہ گراموں کے لحاظ سے وزن ہے۔ ویسے تو تولے کے لحاظ سے ہمارے ہاں سونا چاندی کا نصاب رائج ہے، سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52.5 تولے یہ شرعی نصاب ہے۔ اب اس میں مالدار ہونے کے لحاظ سے جس کو نصاب بنایا گیا وہ چاندی کا نصاب ہے، فقراء کے بھلے کے لیے، اور یہ شریعت مطہرہ کا ہر دور میں قانون رہا ہے کہ وہ نصاب لیا جائے جو جلد بن جائے۔ اگر ہم آج سونے کا نصاب لاگو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا اس کے برابر سامان تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، تو اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو اس سے فقراء کا بہت سارا حق مارا جائے گا۔ اس واسطے شریعت نے وہ نصاب لیا ہے جو جلد بن جائے، وہ نصاب چاندی کا نصاب ہے۔ اب اس کو جو ہے نا توجہ سے سننا اور مالی حیثیت پر پرکھنا ہے، یہ سب پر لازم ہے۔ عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں قرآن کا ذکر ہے، دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے۔ تو ہمیں نصاب کے لحاظ سے اپنے مال کو چیک کر کے سال بعد اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی، ورنہ فرضیت کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مجرم قرار پائیں گے۔ شرعی طور پر اس کو غنی اور مالدار کہا جاتا ہے جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی، 52.5 تولے چاندی خود تھی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا، اس شخص کو شریعت کی زبان میں غنی اور مالدار کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے لحاظ سے، آج ہم نے صرافہ بازار سے پتہ کیا ہے تو تقریباً 80,000 بنتی ہے، یعنی آج 8 اپریل 2022 ہے، یعنی یہ 2022 میں آج جو ہم نے ریٹ پتہ کیا ہے تقریباً 80,000 ہے، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی 10 سال بعد بھی ہمارا یہ لیکچر سنے، نیٹ پہ تو اویلیبل ہوگا، تو وہ اس وقت 80,000 نہ لگائے، یہ 2022 کا جو آج کا نصاب ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے 80,000 روپے تقریباً بنتی ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے پاس اپنی ضروریات اصلی سے زائد سال کے آغاز میں 80,000 روپے تھے، اگرچہ سال کے دوران یہ کم بھی ہو گئے، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے 80,000 روپے آ چکے ہیں، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بندہ 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرے گا۔ پورا سال اس کے پاس اتنی رقم کا ہونا ضروری نہیں، ہر وقت اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ صرف سال کے آغاز میں اور اختتام پر اگر یہ صورتحال ہے تو بندہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ غنی اور مالدار ہے،
اس کے پاس جو رقم موجود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 80,000 روپے کی رقم اس کے پاس سال کے شروع میں موجود تھی، سال کے آخر میں 20,000 ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ تو اب 8,500 کی دی جائے گی، جبکہ شروع میں وہ صاحب نصاب تھا، سال کے آخر میں اب جتنی بڑھ جائے گی سب میں سے 40واں حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر 1,00,000 ہو گئی ہے تو اس کا بھی 40واں حصہ دیا جائے گا۔ یہ ہولان ہول کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے مطابق مال تھا اور آخر سال میں بھی صاحب نصاب تھا، تو اب اس کو پورے سال کے لحاظ سے مالدار سمجھا جائے گا، اور سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی رقم ضروریات اصلی سے زائد ہے اس پر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ سمجھ آئیے، یہ بات سمجھ آئیے۔ ایسے ہی جس کے پاس سامان تجارت اتنا ہے، یعنی 80,000 روپے کا سودا اس کی دکان میں ہے اور اس کی ضرورت سے زائد، اس کے خرچے سے زائد ہے، اس کے بچوں کے کپڑے اور فیسوں اور اس طرح کی چیزیں اس کی قیمت زائد تھی، پھر اس پر سال گزرتا رہا، اگرچہ سال میں اپ ڈاؤن کا معاملہ بھی جاری رہا، لیکن سال کے آخر میں جب اتنی رقم اس کے پاس ہے تو کم از کم اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس کے سامان تجارت میں، اس کی چاندی میں یا اس کے پیسوں کے اندر اگر اس کے پاس نصاب کے مطابق نہیں تو اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کوئی چاندی اس کے پاس موجود ہے، اب یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، اگر کسی کے پاس کچھ چاندی موجود ہے تو پھر اس کو سونے کو بھی چاندی شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، ایک نصاب 7.5 تولے، اگر کسی کے پاس 3-4 تولے سونا ہے مگر اس کے پاس کچھ مقدار میں چاندی ہے، تو وہ چاندی اب اس کے سونے کو بھی چاندی کر دے گی، اب اس کی قیمت کو اس کے ساتھ ملا کے پھر نصاب بنایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جی ہمارے پاس تو 2-3-4 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے تو نہیں ہے، جو چاندی آپ کے پاس ہے نا وہ چاندی آپ کے سونے کو چاندی کر دے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ یعنی اگر 1 تولہ چاندی ہے اور 4 تولے سونا، اگر سونا 7.5 تولے ہوتا تو زکوٰۃ لازم آتی، لیکن تھوڑی سی چاندی بھی سونے کو چاندی بنا دیتی ہے، تو 1 تولے چاندی کے ہونے کی وجہ سے 4 تولے سونے کو دیکھیں گے، اس سے چاندی 52.5 تولے آ سکتی ہے، تو اب 1 تولہ پہلا اور سونے کی شکل میں جو چاندی ہے سب کو شمار کر کے نصاب بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس چاندی نہیں تو پھر سونا اپنے پورے نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا لاکھ روپے کے قریب ہے نا جی، زیادہ ہے نا، اچھا زیادہ ہے، تو چاندی تو بن رہی ہے 80,000، 52.5 تولہ تو صاحب نصاب تو بنے گا، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ تو یہ مشترکہ معاملہ ہے پیسے کا، سامان تجارت کا اور چاندی کا، تو یہ نصاب ہے اور یہ معیار ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہر بندے نے اپنے معاملہ کو چیک کرنا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے کہ نہیں ہے۔ جس کے اتنے پیسے ضرورت اصلیہ سے زائد تھے تو وہ مالدار ہے، اس کو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ سال کا جو میں ذکر کر رہا ہوں تو شریعت میں کوئی مہینہ معین نہیں کہ جس میں زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر اس میں ادا کی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، آگے پیچھے قضا ہو جاتی ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ایسا کوئی تعین نہیں ہے۔ جو آپ یہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں برکت کی وجہ سے دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ ادر رمضان آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اس پر سال گزرنے پر وہ شک ظاہر ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس جب بھی پیسے آئیں گے ہم نے زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، یہ سال گزرنے والا معاملہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ انسان اپنا ایک خود وقت معین کر سکتا ہے کہ اس نے رمضان کو معیار بنایا ہوا ہے کہ اس سال رمضان میں دیتا ہوں، آئندہ سال بھی رمضان کی 4 تاریخ کو دوں گا۔ یہ سال کا مطلب ہے جو بندہ نے خود معیار بنا رکھا ہے، اس تاریخ کو ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود تھے، اگرچہ سال کے دوران اس سے بھی کم ہو گئے، پھر بھی جب وہ تاریخ آئی تو اتنے پیسے ہی موجود تھے یا اس سے زائد تھے، جتنے اس کے پاس زائد کی شکل میں موجود ہوں گے سب میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے؟ فرضیت زکوٰۃ کی کل 10 شرائط ہیں۔ آج چونکہ لیکچر اس طرح نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، کوئی قصہ سن لیں، کہانی سن لیں، کوئی جنت کی ٹکٹ کا کوئی بات آ جائے تو آپ اچھلیں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ اچھلنا بیکار ہو جائے گا اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آیا۔ یہ ذہن نشین رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر لیکچر، ہر تقریر جو آپ کے اندر کوئی ایک جذبہ، کیف اور کیفیت پیدا کرے، سبحان اللہ آپ کہیں بھائی مزہ آ گیا، بڑی لذت ہو گئی، بڑی کیفیت مبتلا ہوگی، وہ کیفیتیں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ نے زکوٰۃ نہ دی۔ یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ آپ کو
یہ لیکچر بار بار سننا ہوگا تب جا کے سمجھ آئے گی. جو میرے سامنے حضرات تشریف فرمائے ان کو تو سمجھ آ جائے گی. ہو سکتا ہے آج ہم اپنے اس لیکچر میں سوال نہیں شامل کر رہے زکوٰۃ کے، کہیں الجھن نہ بڑھ جائے. زکوٰۃ پر جو سوالات آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں واٹس ایپ پر یا لوگوں نے پوچھے، ان کو ہم کل انشاءاللہ جواب دیں گے، آج شامل نہیں کریں گے تاکہ جو کچھ آپ نے سنا یہ ضائع نہ ہو جائے. تو فرضیت زکوٰۃ کی کتنی شرائط ہیں؟ 10 شرائط ہیں. یہ 10 شرائط بندے میں اور مال میں موجود ہوں گی تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ایسے ہی کوئی شرائط اس بندے کے لیے بھی ہیں جس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ شرائط اس میں پائی جائیں گی تو پھر ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، ورنہ اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لینا حرام ہے. کچھ شرائط ہیں مال کی، کچھ شرائط ہیں زکوٰۃ دینے والے کی، کچھ شرائط ہیں زکوٰۃ لینے والے کی. تو فرضیت زکوٰۃ کی کتنی شرائط ہیں؟ 10 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہو وہ بندہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. حریت کی شرط ہے. تو آج کے دور میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے آزاد ہے. اور دوسری شرط یہ ہے اسلام کی، فرضیت زکوٰۃ کے لیے مومن ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کافر زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. سمجھے بات کو؟ زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. جو مسلمان نہیں وہ زکوٰۃ نہیں دے گا کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے. تو اس واسطے سب سے پہلے جو مسلمان نہیں ہے اسے تقاضا کیا جائے گا کہ کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت ہوگی. اب نماز کافر پر فرض نہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے، اس پر اسلام لانا فرض ہے. پہلے وہ اسلام لائے گا پھر وہ نماز کا مکلف ہوگا. ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے پہلے بندہ کلمہ گو ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ فرض ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوگا. اور تیسری شرط یہ بالغ ہو. فرضیت زکوٰۃ کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں. ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں ان کے سپرد کر دی جاتی ہیں یا وراثت میں ان کو مل جاتی ہیں، تو پھر چھوٹا بچے کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی. چوتھی شرط کیا ہے؟ عاقل ہو. صحت زکوٰۃ کے لیے چوتھی شرط ہے عاقل ہونا. مجنون کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. ایک شخص پاگل ہے، مجنون ہے، دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اگرچہ وہ کروڑ پتی ہو، اس کے پیسے میں اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک وہ عاقل نہیں ہوگا. عاقل ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. پانچویں شرط ہے مال مشروط. اس مال کے اندر شرائط ہو کہ وہ زکوٰۃ کے وجوب والا مال ہو. جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ مختلف اقسام، سونے، چاندی، سمن کے لحاظ سے، سامان تجارت کے لحاظ سے، گھر کا جو فرنیچر ہے وہ مال تو ہے لیکن اس میں زکوٰۃ والی شرط موجود نہیں. ایسے انسان کے کئی سوٹ ہیں، حالانکہ شریعت میں حاجت اصلیہ کے لیے 2 سوٹ کافی ہیں، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا. اس کے علاوہ جو کپڑے حاجت سے تو زائد ہیں مگر نصاب زکوٰۃ میں مالدار بنانے کے لحاظ سے ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن مستحق ہونے کے لحاظ سے ضرورت سے زائد چیزوں کو بھی شمار کیا جائے گا. ابھی بعد میں اس کا بیان انشاءاللہ بھی کرتا ہوں. تو زکوٰۃ جس پر واجب ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ میں گھر کی زائد چیزیں جو ضروریات سے زائد ہیں، پھر ان کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا گیا تو ان کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا. گھر کے فرنیچر، برتن اور گھر کے مختلف چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں ان کو جمع کر کے نصاب بنا کر بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں کی جائے گی. لیکن فقیر ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. یعنی جو زکوٰۃ لینے والا کو ان کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 80,000 موجود ہیں، 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اس کے برابر 80,000 کے پیسے موجود ہیں، اور پھر 80,000 سے کے برابر اس کے گھر کے اندر حاجات اصلیہ سے بڑھ کر سامان ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے وہ کپڑے ایک جو ہے وہ بستر استعمال کے لیے ہوتے ہیں اور 10 بستر پیٹی میں پڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھے جائیں گے، برتن دیکھے جائیں گے، سامان کا اندازہ لگایا جائے گا. اگر کوئی 80,000 کی ملکیت نہیں رکھتا، آج کی دور کی بات کروں، اس وقت کی، اور اس کے پاس حاجات اصلیہ کا سامان بھی اس قیمت میں نہیں ہے تو پھر وہ شریف فقیر ہے. اگر اس کے پاس ضروریات حاجات اصلیہ کا سامان بھی موجود ہے اور اس کے پاس 80,000 بھی موجود ہے، ایسے شخص کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ یاد رکھنا. ہمارے لوگوں کے اندر رواج ہے فلاں بیوہ کو دے آؤ چاہے اس کی 10 فیکٹریاں ہوں، فلاں بیوہ کو دے آؤ چاہے اس کے پاس 50 تولے سونا میں بیوہ ہے. کوئی بیوہ ہونا شرط نہیں ہے، شریف فقیر ہونا شرط ہے. جس کے شریف فقیر کے اندر جو شرائط ہوں گی اس کو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی.
کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 5 شرطیں بیان کی ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب توجہ سے سن رہے ہیں آپ۔ تو چھٹی شرط ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ فرضیت زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے، تھوڑا ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کے مطابق یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یا خود اتنی چاندی موجود ہو یا اتنا سامان تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7ویں شرط ہے ملک تام۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز تو ہے مگر اس بندے کا اس چیز پر مکمل ملک نہیں ہے، تو ملکیت ناقص ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس پر ہوگی جس کو مال پر ملک تام حاصل ہوگا۔ 8ویں شرط ہے ہولان ہول۔ فرضیت زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول شرط ہے۔ ہولان ہول یعنی سال گزرنا۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آغاز میں صاحب نصاب ہو اور سال کو اس نے معین کر رکھا ہے، سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو، اگرچہ 1 مہینہ پہلے کچھ نئی رقم اس میں شامل ہو گئی ہے، لیکن جب وہ آغاز میں صاحب نصاب تھا تو سمجھا جائے گا کہ اس پر بھی سال گزر چکا ہے۔ جو چند دن پہلے رقم اس میں شامل ہو گئی تو اس وقت وہ مجموع طور پر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ مال قرض سے پاک ہو۔ ایک شخص کے پاس 10,000 روپے ضرورت سے زائد تو ہیں، لیکن اس نے 15,000 قرض دینا ہے، تو اب اگرچہ اس کے پاس مال پایا گیا مگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس واسطے کہ پہلے قرض کو دیکھا جائے گا، قرض سے جو رقم بچے گی وہ نصاب میں شمار ہوگی، اور قرض سے زائد نہیں بچتا تو وہ نصاب شمار نہیں ہوگا۔ قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ جہت عباد کے لحاظ سے ہو، بندوں کے لحاظ سے ہو، اگرچہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے، لیکن جہت عباد کے لحاظ سے جو قرض ہے وہ زکوٰۃ سے مانے ہوگا۔ جو قرض جہت عباد کے لحاظ سے نہیں ہے وہ قرض مانے نہیں ہوگا۔ اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں کہ اب ایک شخص نے کسی بندے کے پیسے دینے ہیں تو اس وجہ سے اس کو مقروض سمجھا جائے گا، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص شریعت کا مقروض ہے، حج فرض تھا، اس نے ابھی تک کیا ہی نہیں، اس نے کوئی نظر مانی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، اس نے کفارہ دینا تھا، وہ کفارہ ابھی تک اس کے ذمہ قرض رہتا ہے، یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹھے ہوئے اتنے تو حج میں خرچ کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، تو اس قرض کو قرض نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے جو حج میں تاخیر کیا ہے یہ اس کے اپنے ذمہ حج قرض ہے کہ وہ حج کرے، یا اس نے نظر کوئی ایسی مانی ہے جو اس نے ادا نہیں کی، تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، ہم کہیں کہ ابھی اس نے حج بھی کرنا ہے لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ اس میں یہ قرض جو شرعی طور پر ہے کہ حج کی ادائیگی والا، یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے مانے نہیں ہوتا۔ آپ پیسے اکٹھے کرتے رہے، میں حج پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا، اور آپ جو ہے نا صاحب نصاب ہو جو زکوٰۃ اس کی نہ زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ نہ سوچیں گے جو میں نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے، لیکن جو قرض عبادت کے لحاظ سے وہ مانے ہو جائے گا۔ اور اگر ان میں من جہت اللہ بھی ہو تو مثال کے طور پر زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے یہ سمجھا جائے گا اس کا یہ پیسہ زکوٰۃ کے لیے ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بچتا ہے تو پھر اگلے سال کا نصاب بنے گا، تو یہ زکوٰۃ بھی چونکہ خرچ آگے بندوں پر ہوگی تو اس کو بھی بندوں کا حق سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے۔ جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ تھی ابھی باقی ہے، یہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے، اور اس کے علاوہ جو کسی کا اس نے ویسے ہی دینا ہو تو وہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے۔ ان قرضوں کو مانے زکوٰۃ سمجھا جائے گا۔ ایسے قرض کی موجودگی سے نصاب نہیں بنے گا، اس سے زائد ہوگا نصاب بنے گا، لیکن جو قرض اس طرح کا ہے کہ اس نے ابھی حج کرنا ہے تو یہ قرض شرعی طور پر وجوب زکوٰۃ کو نہیں روکے گا، اس کے ہوتے ہوئے بھی بندے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگوں نے اس شیک کو ناجائز استعمال کر رکھا ہے، وہ 10 کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ میں مقروض ہوں، 10 کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے 20 کروڑ مزید قرضہ لے لیا، ساری زندگی اس طرح ہی گزارتا رہا، اتنا بڑا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی مقروض رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے دوں، اب میرے پاس 1 کروڑ سرمایہ تو ہے مگر میں نے 2 کروڑ قرض دینا ہے جس سے مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ اس شیک کا ناجائز استعمال ہوگا۔ اصل قرض کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس نے یہ قرض لیا کس شوق میں ہے، کیا اس کی حاجت اصلیہ تھی، کیا کوئی مجبوری تھی جس کے لیے اس نے قرض لیا، اب اس کی ادائیگی باقی ہے، تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بعض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکوٰۃ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور ایسے قرض سے ضرور بچنا چاہیے، ایسے قرض سے بچ کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، خواہ مخواہ اتنے مال کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹر ہی قرار پائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے بھی فقیروں کی طرف سے بھی تو کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا۔ قرض والی شکل میں بھی یہ پیش نظر رکھا جائے گا، قرض جو اس نے ادا کرنا ہے وہ کس مجبوری کے
جو ہے بنا پر اس نے قرض لیا تھا، کیا واقعی شرعی طور پر اس کی مجبوری تھی کہ جب اس نے وہ قرض لیا تو ایسی صورت کے اندر جو قرض ہوگا اس قرض کو منہا کر کے نفی کر کے اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچے گی۔ تو 10ویں شرط یہ ہے فرضیت زکوٰۃ کے لیے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا مال اور پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اگر زائد نہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 10,000 روپے تو ہے، مگر اس سے اس نے 4 بچوں کو نفقہ بھی دینا ہے، اس نے ان چیزوں کو بھی خریدنا ہے جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے، اس نے گزارے کے مطابق سواری بھی خریدنی ہے، اور اس نے اپنا مکان بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں سے ہیں۔ حاجت اصلیہ سے جو چیزیں زائد ہوں گی ان کو شمار کیا جائے گا، ان کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ حاجت اصلیہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ حاجت اصلیہ کے لحاظ سے بندے کو توازن رکھنا پڑے گا۔ مثلا اگر کسی کا گزارا 2 مرلے کے مکان میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں نے 1 ایکڑ کی کوٹھی بنانی ہے اور ابھی مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ میرا مکان نہیں ہے، تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہوگی۔ اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موزونیت ہے اس کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے، اپنے اخراجات کو بھی دیکھے، اور ان کے لحاظ سے بندہ اس شک کو استعمال کرے، تو وہ یہ 10 شرائط ہیں جس میں پائی جائیں ان پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو صحت زکوٰۃ پر جو ہے صحت ادا کے لحاظ سے زکوٰۃ کی صحت کے ادا کے لحاظ سے 2 شرطیں ہیں، ایک ہے نیت اور ایک ہے تملیک۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ 2 شرائط کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت متصل ہو، حقیقتاً ہو یا حکماً۔ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ نیت ملی ہوئی ہونی چاہیے، نیت ہو، نیت کا خیال رکھیں، حقیقی طور پہ ہو یا حکمی طور پہ۔ حقیقی طور پر نیت کا ملا ہونا اور متصل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حقیقی طور پر نیت کی ادائیگی کے ساتھ ملا ہونا اور متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے فقیر کو پیسے دیے تو نیت ذہن میں حاضر ہے، لفظوں میں بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ذہن میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اس میں ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتاً ملی ہوئی ہے۔ حکمی طور پر نیت کا ادائیگی کے ساتھ ملا ہونے کا مطلب یہ کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکوٰۃ کو جدا کر کے زکوٰۃ کے پیسوں کو رکھ دیا، اس وقت آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اب وہاں سے اٹھا کر فقیر کو دیتے وقت اگر زکوٰۃ کی نیت نہ بھی ہو تب بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے وہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے پہلے رکھے ہوئے تھے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو اس واسطے کہ اس میں حکماً نیت موجود ہے، اس کو جب علیحدہ کر کے رکھا گیا تو اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ آگے ادائیگی کے وقت نیت ہو یا نہ ہو، لیکن اس شرط میں یہ قابل غور بات یہ ہے کہ جب نیت زکوٰۃ سے پیسہ جدا کیا لیکن اس نے فقیر کو نہیں دیا، وہ چوری ہو گیا، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جی ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے زکوٰۃ کے، اب چوری ہو گئے، یہ مسئلہ آتا ہے زکوٰۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی، زکوٰۃ نہیں ہوئی، دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایسے ہی اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا تھا، اس نے وکیل کو پیسے دیے، جاؤ میری طرف سے اس کو زکوٰۃ ادا کر دو، اگرچہ فقیر کو جب وکیل دے رہا ہو تو اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو کس کو دے رہا ہے، تو اس میں بھی نیت ادائیگی کے لیے ساتھ حکماً ملا ہونا شرط ہے۔ جب آپ نے وکیل کو پیسے دیے تو اس وقت آپ نے جو نیت کی وہ نیت معتبر ہے، نیت کی تنفیذ مال کے ساتھ حکماً ہو جائے گی۔ اور جب یہ وکیل استعمال کیا جائے تو یہ وکیل وہ بریسٹر والا نہیں ہے، وکیل وہ ہے جس کو آپ زکوٰۃ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر وہ بندہ جس کو آپ نے پیسے دیے کہ جاؤ تم اس کو میری طرف سے دے آؤ، تو یہ وکیل ہے، اور وکیل سے مراد وہ وکیل نہیں ہے جو کچہری اور کورٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس معاملے میں شرعی لحاظ سے یہ پہلو بڑا حساس ہے آج کے حالات کے لحاظ سے کہ بینک جس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں تو بینک سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو نہ تو کسی نے وکیل بنایا، نہ ہی وہ وکیل ہے نہ اصیل ہے۔ اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ اس کا نہیں، وہ پیسہ کسی اور کا ہے، اور وکیل اس لیے نہیں کہ اسے کسی نے کہا نہیں کہ تم جاؤ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرو، بندے کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ خود ادا کی جا رہی ہے، تو شرعی طور پر زکوٰۃ اس کو نہیں کہا جا سکتا، وہ اپنا ایک فنڈ کاٹ رہے ہیں، ابھی بندے کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، ابھی زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی، کیونکہ جو آپ کی طرف سے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ تو نہیں دے رہے نا، وہ اصیل ہے نہیں،
آپ نے ان کو وکیل بنایا نہیں ہے، تو یہ دو شرائط ہے نہیں، تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر ویسے کھڑی ہے، وہ تو فنڈ کاٹ رہے ہیں۔ تو اسی طرح بندے پر لازم ہے کہ اب وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ ادائیگی تملیغ کے لحاظ سے کہ آگے وہ زکوٰۃ جس کو دے اس کو مالک بنا دیا جائے، یا آگے کوئی نگران یا وکیل ہو جو آگے وہ قبول کر رہے وہ غرباء پر خرچ کرے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ تملیغ کی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیغ شرط ہے۔ دوسری شرط تملیغ ہے، زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت بھی ہو اور تملیغ بھی ہو۔ بچے اور مجنون کو ایسا پیسہ دیا گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو اس واسطے تملیغ والا وصف پورا نہیں ہوگا۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں۔ پہلے فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، چوتھا نو مسلم کی تالیف قلبی کے لیے، پانچواں غلاموں کو آزاد کرنے والے، اور 6 مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، ساتواں غازی اور مجاہد کے لیے، اور 8واں مسافر۔ یہ بیان کیے گئے ہیں، یہ 8 مصارف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان میں سے آج تالیف قلوب والے مصرف کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، تاکہ نو مسلم کو مصارف میں سے ایک مصرف سمجھا جائے۔ ہاں، اگر ویسے آپ کسی سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ذمی کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ذمی اور حربی، اس چکر میں آپ کو ابھی نہیں ڈالتے، تو ذمی اور حربی یہ جو آپ کے کام کرتے ہیں، جو لوگ غیر مسلم ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں ذمی کو دی جا سکتی ہے، وہ اس صورت میں ذمی کہ جو آپ کے نبی کے خلاف نہ بولیں، کوئی بات نہ کریں۔ اگر وہ خلاف بولیں گے یا جناب والا وہ کسی کے اعلیٰ کار ہوں گے تو وہ اب حربی ہیں، وہ ذمی نہیں ہیں۔ لہٰذا ذمی اور حربی کے اس موضوع کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس یہ یاد رکھیں کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لحاظ سے سب سے بہترین مصرف فقیر اور مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین کی تعریف کا جاننا ضروری ہے۔ عرف عام میں آج ہر شخص زکوٰۃ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ مل جائے۔ پھر لوگ زکوٰۃ دے بھی دیتے ہیں اور اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کہ کیا ظہر کا وقت ہوا ہے کہ نہیں، یا ویسے ہی سجدے کر رہا ہے، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور سجدے پہ سجدے کیے جا رہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ جس کو دینا چاہتا ہے وہ مستحق ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کھوج ہی نہیں لگاتا، وہ دیکھتا نہیں، تو اس بندے کی اپنی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے اس کا سارا مال دیا ہوا بیکار ہو جائے اور اس کی زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو۔ شرعی فقیر کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال موجود ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ شرعی طور پر بندہ فقیر و مسکین اور مستحق زکوٰۃ وہ ہے اگرچہ وہ صحیح بدن بھی ہو، تندرست بھی ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی موجود نہیں، یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ بندہ فقیر اور مسکین ہے، وہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ 52.5 تولے چاندی، یعنی آج آپ جس کو زکوٰۃ دیں 80,000 روپے سے، 80,000 روپیہ بھی نہ ہو، 80,000 کے برابر ضرورت ہے اصلیہ کہ اس کے پاس سامان بھی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ 10 اس نے فریج رکھے ہوئے ہوں اور وہ کہے میں فقیر ہوں، 4 اس کے پاس موٹر سائیکل ہو، وہ کہے میں فقیر ہوں۔ تو شرعی طور پر وہ بندہ فقیر و مسکین اور مستحق کے زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ صحیح البدن ہو، تندرست ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے 52.5 تولے چاندی یا چاندی کے برابر یعنی آج کی 80,000 بھی موجود نہیں، وہ بندہ فقیر اور مسکین ہے اور شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر ایک شخص کی ضرورت اصلیہ 2 سوٹ ہیں اور گھر کے جتنے افراد ہیں اتنی 4 پائیاں، اتنے گلاس اور اتنے برتن، اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برتنوں کے کچھ سیٹ پڑے ہیں، یا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی ضرورت سے زائد فریج ہے، 4 پائیاں ضرورت سے زائد ہیں، فرنیچر ضرورت سے زائد ہے، کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، تو ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا، ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت 80,000 روپے بنتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اس پر زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ شرعی طور پر فقیر و مسکین نہیں، اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کسی کو دے، فرضیت زکوٰۃ میں زائد چیزیں شمار نہیں ہوں گی، لیکن فقیر بننے کے لیے ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو گھڑی ہے، ضرورت سے زائد جو برتن ہے، ضرورت سے زائد کوئی مشین پڑی ہے، ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ 80,000 روپے تک اس مال کی قیمت پہنچ جائے تو اس کو شریعت میں
فقیر نہیں کہا جائے گا، وہ مسکین نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ لے گا تو جہنمی ہے، اس نے غیروں کا حق مارا ہے۔ اگر دینے والے نے تدبر ہی نہیں کیا تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فقیر کا ساری زندگی گھر دیکھنے میں ہی گزار دیا جائے اور اس کا کھوج لگاتے رہیں، لیکن مناسب کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بعد واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں۔ تو جس وقت وہ مستحق زکوٰۃ پایا جائے، اگر ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہے، کوئی برتن گھر میں پڑے ہیں، تو ہمارے گھروں میں تو کئی ایسی چیزیں پڑی ہیں جیسے برتن ہیں، بسترے ہیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ استعمال ایک برتن ہوتا ہے اور گھروں میں پتہ نہیں کتنے قیمتی جو ہے نا وہ ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے چیزیں ملا کے حاجات اصلیہ، ضرورت اصلیہ سے 80,000 روپے تک پہنچ جائیں تو ایسا بندہ شرعی مستحق نہیں۔ جو اس سے کم ہو تو وہ شرعی مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی، یہ ان کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی بندہ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نہ اپنے فروع کو زکوٰۃ دے سکتا، یعنی جن سے وہ پیدا ہوا ہے یا جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو پیدا ہوئے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسے ہی عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، خاوند اپنی عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں پر زکوٰۃ دی جائے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو اس سلسلے میں بندے کا بھائی اگر فقیر ہے، بہن فقیر ہے شرعی طور پہ، واقعی وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح اپنی پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول و فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رشتہ داریاں ہیں اگرچہ وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسکین کو دو گے تو ایک زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ فقیر تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو پھر ڈبل آپ کو ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر ملے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ جو مسئلہ زکوٰۃ ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تو جو لوگ جن لوگوں نے اس کو توجہ سے سنا ہے تو اس پر غور کریں گے تو کاپی پینسل لے کے آپ بیٹھ جائیں۔ جس طرح الحمدللہ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو سالوں سے قربانی نہیں کر رہے تھے لیکن ان پر قربانی واجب تھی، اسی طرح ہم انشاءاللہ کچھ دن بعد عشر کے بارے میں بھی اور فطرانے کے بارے میں بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آپ اس لیکچر کو بار بار سنیں اور کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ آپ پر بنتی ہو اور آپ نہ دیں، اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور دین متین کے احکامات کو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو اور اللہ کے فرمودات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔